پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQTV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی، مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز۔ اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ اسٹرالوجی کی کلاس کے ساتھ اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ آج ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اسٹرالوجی کے اندر، اور وہ سلسلہ ہے ساڑھ ستی کا۔ ساڑھ ستی ایک ایسا نام جس کو سنتے ساتھ ہی اکثر لوگ اپنی کرسی سے اچھل پڑتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، اب لگ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ستیہ ناس ہونے والا ہے۔ ساڑھ ستی، اس کو انگلش میں ہم لوگ ساڑھے ستی بھی کہتے ہیں، مختلف زبانوں میں اس کو مختلف نام سے بلایا بھی جاتا ہے۔ ساڑھ ستی کا مطلب یہ ہے 7.5 سال۔ ساڑھ مطلب 7، ستی مطلب کہ اس کا ہاف پیریڈ جو ہے اس کو ساڑھے ستی کہا جاتا ہے۔ 7.5 سال کا عرصہ یہ ہوتا ہے۔ اور ساڑھ ستی کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، یہ کیسے لگتی ہے، یہ کس طرح سے بیہیو کرتی ہے۔ ایک چیز میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو واضح کرتا چلوں کہ کچھ ایسے چند خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی میں ساڑھ ستی پازیٹیو رول بھی پلے کرتی ہے، بٹ میجورٹی 99% ایسے افراد ہوتے ہیں کہ کسی بھی ذائچے میں ساڑھ ستی اگر موجود ہو تو یہ جینے نہیں دیتی، یہ نقصان۔ لیکن میری ریسرچ کے مطابق ایک نئی چیز میرے سامنے آئی۔ میں نے بہت سارے ذائچے بناتا ہوں، میں دن کے کچھ 40-50 ذائچے بن جاتے ہیں، کئی دفعہ تو اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ساڑھ ستی یہ ایک بلیسنگ ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ساڑھ ستی ایک ایسا یوگ ہے جو ہر کسی کے ذائچے میں بائی برتھ مون جس بھی ہاؤس میں موجود ہو، اس کے پچھلے گھر میں مون والے ہاؤس میں یا اگلے گھر میں سیٹرن آ جائے، ایک یوگ بن جائے، اس کو ساڑھ ستی کہا جاتا ہے۔ اور ساڑھ ستی انسان کی زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیتی ہے۔ لوگ ساڑھ ستی کے دوران نقصان اٹھاتے ہیں، لوگ ساڑھ ستی کے دوران پریشان ہوتے ہیں، لیکن ساڑھ ستی سے جب نکلتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ نکھر جاتے ہیں، ان غلطیوں کو نہیں دہراتے جو اپنی زندگی میں ماضی میں وہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ کہ یہ ایک 7.5 سال کا ایسا دور ہوتا ہے، یہ میری ریسرچ کے مطابق، کہ اگر یہ آپ کی زندگی میں نہ آئے تو شاید آپ بہت ساری ایسی مشکلات، حادثات یا ناگہانی آفات کے لیے تیار نہ ہوں، کہ آپ کی زندگی بڑی سموتھ چل رہی اور اچانک سے ایک دم سے کام بگڑنا شروع ہو جائیں، ہیلتھ خراب ہونی شروع ہو جائے، مختلف معاملات میں بگاڑ شروع ہو جائے۔ تو آپ جب اس پروسیس سے گزرتے ہیں، چاہے پہلی دفعہ گزریں، آپ نکھر جاتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں۔ ساڑھ ستی انسان کی اصلاح بھی کرتی ہے کہ اگر آپ کسی سے ڈسے جائیں، کوئی آپ کو نقصان پہنچا جائے، تو دوسری دفعہ آپ ہمیشہ محتاط رہیں گے کہ مجھے اپنی زندگی میں نہ آپ کسی کو پیسے دینے ہیں نہ کسی سے لینے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ لیے تھے تو میں پھر لوٹا نہیں سکا، پھر میں نے ایک دفعہ کسی کو دیے تھے، مجھے پیسے ملے نہیں۔ تو ساڑھ ستی بیسیکلی انسان کی زندگی میں جس بھی ہاؤس پہ لگے گی، ان ہاؤس سے ریلیٹڈ پرابلمس، پھر جہاں جہاں نظر ڈال رہی ہوگی اس ہاؤس سے ریلیٹڈ پرابلمس۔ ساڑھ ستی کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات میں کروں گا کہ کسی کے بھی ذائچے میں اگر ساڑھ ستی لگ جائے تو اس کی سب سے پہلی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ گھر سے برکت اٹھ گئی ہے، برکت نہیں ہے کسی بھی چیز میں، بے چینی، گھبراہٹ، فرسٹریشن، چڑچڑاپن۔ بہت سارے لوگوں کو سٹمک کے ایشو ہو جاتے ہیں،
معدے کے مسائل، گردوں کا انفیکشن، کمر کی درد، جانا لیفٹ ہے انسان رائٹ چلا جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، دوست دشمن لگتے ہیں، دشمن دوست لگنا شروع ہو جاتے ہیں، غرض کے نیم دا تھنگ کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کے اندر انسان کو یہ لگے کہ مجھے تھوڑی سی ہوش آنے والی ہے، اور پھر وہ جس چیز کے پیچھے سب سے زیادہ بھاگ رہا ہوتا ہے وہی چیز سب سے زیادہ لیٹ ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے ذائچے کے پہلے گھر میں ساڑھ ستی ہو تو صاحب ذائچہ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کا کانفیڈنس لیول لوز ہو جاتا ہے، اس کو ہیلتھ کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے گھر میں ساڑھ ستی ہوگی، فائنینشیل ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے پرابلم آتی ہے۔ تھرڈ ہاؤس میں ہوگی تو ہوگا کیا کہ تھرڈ ہاؤس میں ساڑھ ستی اس کی محنت، فضول کی محنت کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا کہ ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ایک ذمہ داری سے جان چھوٹی دوسری ذمہ داری پہ۔ فورتھ ہاؤس میں ہے تو ساڑھ ستی کیا کرے گی؟ گھر کا سکھ ڈسٹرب کرے گی، ذہنی سکون ڈسٹرب کرے گی۔ پانچواں گھر محبت میں مایوسی، پیٹ کے مسائل، اولاد سے پرابلم، اولاد ہونے میں پرابلم۔ چھٹا گھر بیماری سے ریلیٹڈ پرابلم۔ ساتواں گھر میرٹل ایشوز، شادی ہو نہیں رہی، اگر ہو گئی ہے تو بعد میں مسئلے شروع ہو گئے، مزاج ہی نہیں مل رہے ہیں۔ آٹھواں گھر ایکسیڈنٹس، اچانک حادثات ہونا شروع ہو گئے کہ ابھی تو 2 دن پہلے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پھر سے ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ پتہ نہیں کون سا دور چل رہا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پہ کسی نے جادو کر دیا، میرے پہ کسی نے تعویذ کر دیے، کوئی سفلی اعمال ہو گئے۔ یہ چیز بڑی کامن ہے ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، ان ایریاز میں، افغانستان میں، ایران میں یہ چیز بڑی کامن ہے کہ لوگ فوراً سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے پہ کسی نے جادو کر دیا۔ اب ایک شخص ہے وہ بیچارہ رکشہ چلا رہا ہے یا کوئی دکان چھوٹی سی کر رہا ہے، نہ اس کا کوئی اتنا ملنے ملانے والا، اب وہ کہے کہ جی میرا کام نہیں چل رہا، میرے پہ کسی نے جادو کر دیا، تو ایک دفعہ تو آپ حیران ہوں گے کہ آخر بھائی آپ پہ جادو کرے گا کون؟ کس کو تم سے اتنا گہرا عشق ہو گیا؟ تو جادو ٹونا جو ہے یہ ہے ہاتھی کی دم۔ ساڑھ ستی پورا کا پورا ہاتھی ہے، یہ انسان کو نچوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ 9ویں گھر میں اگر لگے گی ساڑھ ستی، والد سے مسائل شروع، مذہبی دوری اختیار کر لی۔ 10واں گھر کریئر کے ایشوز آنے شروع ہو گئے۔ 11واں گھر دوستوں سے پرابلم شروع ہو گئی۔ 12واں گھر اخراجات بڑھنا شروع ہو گئے، بیمار ہیں تو بیماری پہ خرچہ بڑھنا ہو سکتا ہے ساڑھ ستی کے دور میں کہ کوئی شخص کہیں پہ کچھ چوری یا ڈکیتی کر رہا ہے، کبھی وہ پکڑا ہی نہیں گیا، لیکن ساڑھ ستی میں ڈیفینیٹلی پکڑا جاتا ہے کہ ساری زندگی قابو نہیں آیا، لیکن ایک اس عرصے کے اندر قابو آ گیا اور اس کے بعد رہائی بھی نہیں ہے۔ تو ساڑھ ستی ڈپینڈ کرتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ساڑھ ستی کس ہاؤس میں لگی ہے اور کس طرح سے اس نے بیہیو کرنا ہے، ڈگری وائز پلانٹس کی کیا پوزیشن ہے۔ پھر ساڑھ ستی کے بعد ڈھائیا بھی لگتا ہے، یعنی 2.5 ایئر کا بھی ایک پیریڈ ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ ایک ذائچہ موجود ہے۔ اس ذائچے یہ ایک مثالی ذائچہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاحب ذائچہ، یہ کوئی بھی ذائچہ ہو سکتا ہے، میں مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ 8ویں گھر میں مون موجود ہے، 8th ہاؤس میں، 8th ہاؤس میں مون موجود ہے پیدائشی طور پہ۔ لیکن اگر پیدائشی طور پہ اس کے ساتھ زحل آ کے بیٹھ جائے گا تو وہ ایک وش یوگ ہے جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ ساڑھ ستی اس وقت لگتی ہے کہ پیدائشی طور کے اوپر آپ کے ذائچے میں جہاں بھی مون ہو، اب آپ کے سامنے ایریز اسینڈنٹ کا ذائچہ ہے، مثال کے طور پہ 8ویں گھر میں مون ہے، اب یہاں پر پیدائشی طور پہ مون موجود ہے۔ اس کے پچھلے گھر میں 7ویں گھر میں اگر زحل آ کر ٹرانزٹ پوزیشن میں، یعنی گھومتا 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 آ کے پچھلے گھر میں بیٹھ جائے، پچھلے گھر میں داخل ہو جائے، اب ایک گھر میں زحل کا قیام ہوتا ہے 2.5 سال، کہ 2.5 سال وہ پچھلے گھر میں رہے گا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ساڑھ ستی کا آغاز ہو گیا۔ اب ساڑھ ستی کا آغاز ہوا، آہستہ 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 کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہونی شروع ہوگی، پرابلمز کھڑی ہونی شروع ہوں گی۔
ایسا نہیں ہوتا کہ 60-70 لگے تو فوراً سے ہی، چونکہ زحل جب ہاؤس چینج کرے گا 0 ڈگری پہ ہے، اس نے پھر طاقت پکڑنی ہے، تو آہستہ 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 پرابلمس کھڑی ہونی شروع ہوگی، انسان غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، بلنڈرز مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب 2.5 سال یہاں پر جب اس نے قیام کیا، قیام کرنے کے بعد یہ 2.5 سال کے لیے پھر اگلے گھر میں جب جیسے ہی آئے گا اور اسی گھر میں آ جائے گا جہاں پہ بائی برتھ مون موجود ہو، تو یہ وہ پیک دور ہوتا ہے 60-70 کا، یہ بڑا سخت دور ہوتا ہے 2.5 سال، 2.5 سال کا عرصہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہاں سے زحل نکلے گا ٹرانزٹ پوزیشن میں، 2.5 سال کے بعد اگلے گھر میں چلا جائے گا، یعنی مون سے اگلے ہاؤس میں، یہاں پہ بھی 2.5 سال قیام کرے گا۔ تو یہ اب 60-70 کے جو ایفیکٹس ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، وہ آہستہ 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 2.5 سالوں کے اندر کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے 2.5 سال، درمیان والے 2.5 سال اور اگلے 2.5 سال، ان 2.5 سالوں کو جب ہم ملٹیپلائی بائی 3 کریں گے، اکٹھا کریں گے، تو یہ بن جاتے ہیں 7.5 سال۔ تو یہ وہ زندگی کے 7.5 سال ہوتے ہیں جو انسان کو نچوڑ کے بھی رکھ دیتے ہیں، اس کو ہوش بھی دلاتے ہیں، اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اس کو بیمار بھی کرتے ہیں، اس کا نقصان بھی کرتے ہیں، اس کے اندر ہرڈلز بھی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن میری ریسرچ کے مطابق میں نے دیکھا ہے کہ ان 7.5 سالوں میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت کچھ سمجھتا ہے، لوگوں کے رویے اس کو سمجھ آتے ہیں، اپنی انڈرسٹینڈنگز کو کلیئر کرتا ہے، میچیور ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ جو غلطیاں میرے سے ہوئی ہیں، جو اعتبار میں نے کیا ہے، جو نقصان میں نے اٹھایا ہے، اس نقصان کا میں ازالہ بھی کروں، مزید محنت کر کے دوبارہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کروں، اور وہ غلطیاں میں نہ دہراؤں کہ پھر سے وہ غلطیاں ہو سکیں۔ 60-70 بیسیکلی کیسے کام کرتی ہے، 2.5 سال کا جو عرصہ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز میں، نیکسٹ چیپٹرز میں دیکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔